بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ کوئٹہ میں رہنے والی ہماری بہن کی زبانی ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں یہ کہانی سنیں اور اس سے کچھ سیکھیں۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہ لکڑی کے میز پر برتنوں کی ہلکی سی چھن چھن اور چمچوں کے ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں ابھی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھی ہی تھی کہ اچانک ساس کی کڑکتی ہوئی آواز نے پورے کمرے کی خاموشی کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولیں، اٹھو بہو، اٹھ کر آمنہ ہیرا کو کھانا تو دے دو، پہلے اپنا لے کر بیٹھ گئی۔ ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے میں کوئی بہو نہیں بلکہ گھر کی کوئی بے دام ملازمہ ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا، جی امی، اور خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ میرے دل میں ایک کسک سی اٹھی تھی مگر میں نے ضبط سے کام لیا۔ میں نے بڑی مہارت سے کھانے کی ٹرے تیار کی جس میں گرم گرم روٹیاں، سالن اور پلیٹیں رکھی، اور پھر میں نے اپنی دونوں نندوں یعنی آمنہ اور ہیرا کے پاس چلی گئی، جو ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر ٹانگیں پھیلائے ہوئے بیٹھ کر ڈرامہ دیکھنے میں اتنی مگن تھیں کہ انہیں اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ کھانے کا وقت ہو چکا ہے۔ انہوں نے کھانے کی ٹیبل پر آنا ضروری ہی نہیں سمجھا تھا، اس لیے مجھے ان کے لیے کھانا وہیں لا کر رکھنا پڑا تھا۔ وہ ٹی وی میں اتنا مگن تھیں کہ انہیں کھانے کا ہوش ہی نہیں تھا۔ میں نے ٹرے سامنے میز پر رکھی اور پھر واپس کچن میں جا کر ان کے لیے ٹھنڈے پانی کا جگ اور گلاس لیے اور وہاں رکھ کر واپس آ گئی۔ میں نے دھیمی آواز میں ان کو بتایا بھی تھا کہ آمنہ، ہیرا کھانا رکھ دیا ہے، لیکن ان کی نظریں ٹی وی اسکرین سے ایک پل کے لیے بھی ہٹی نہیں تھیں اور انہوں نے میری بات پر غور نہیں کیا اور میں چپ چاپ واپس آ گئی۔ میں واپس ڈائننگ ٹیبل پر آئی اور تیمور کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے ہی لگی تھی کہ ابھی بمشکل 2 ہی نوالے حلق سے اترے تھے کہ اچانک ٹی وی لاؤنج سے میری چھوٹی نند ہیرا کی زوردار چیخنے کی آواز آئی۔ وہ انتہائی بدتمیزی سے چلا رہی تھی، بھابھی، آپ کو تمیز نہیں ہے؟ کھانا رکھ کر جاتے ہیں تو بتا کر بھی جاتے ہیں کہ کھانا رکھ دیا ہے۔ اس نے اتنے شدید غصے اور تکبر سے کہا کہ میں حواس باختہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور میرا نوالا تقریباً حلق میں پھنس گیا کہ میں نے ایسا کر کیا دیا۔ میں نے ڈر کے مارے جلدی سے میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنی ماضی کے چند دن گھوم گئے۔ صرف 11 دن پہلے کی یہاں دلہن بن کر میں رخصت ہو کر آئی تھی، مطلب 11 دن ہوئے تھے صرف میری شادی کو، اور ابھی تو ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بھی دھندلا نہیں ہوا تھا، مگر ہر ایک ہفتے بعد ہی، مطلب شادی کے 1 ہفتے بعد ہی گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ بھی گئی تھی اور گھر والوں کے رویے بھی بدل گئے تھے۔ میں گھبرا کر جلدی سے کھڑی ہو کر ان کی طرف گئی تو دیکھا کہ پانی کا پورا جگ سائڈ ٹیبل سے نیچے قالین پر گر چکا تھا۔ پانی کا بڑا حصہ سائڈ ٹیبل پر رکھے کھانے پر بھی گر چکا تھا، جس سے روٹیاں اور سالن تو تقریباً خراب ہو چکا تھا اور باقی پانی نیچے قالین میں جذب ہو رہا تھا۔ اصل میں وہ دونوں ٹی وی دیکھنے میں اتنی مدہوش تھیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہیرا کی ٹانگ پانی کے جگ کو لگ گئی اور جو سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا وہ اپنی غلطی چھپانے کے لیے الٹا مجھ پر چیخ رہی تھی کہ غلطی میری ہے، میں نے ان کو نہیں بتایا، حالانکہ میں بتا کر آئی تھی۔ میری ساس نے اپنی تیز اور زہریلی نظروں سے میری طرف دیکھا اور انتہائی کرختگی سے بولی، بہو، زبان ہلا لیا کرو، جب کھانا کسی کے سامنے رکھتی ہو تو زبان ہلا لیا کرو، میرے سامنے تو بہت چلتی ہے زبان تمہاری۔ کھانا رکھ کر آ رہی تھی تو انہیں بتا دیتی۔ اب صاف کرو یہ سب، سارا پوچھا بھی لگاؤ اور یہاں سے سامان بھی اٹھاؤ اور دوبارہ روٹی بنا کر دو ان کو۔ میں حیران ہو کر ان لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ میری کوئی غلطی نہ ہونے کے باوجود سارا ملبہ مجھ پر گرایا جا رہا تھا۔ میں نے تڑپ کر اپنے شوہر تیمور کی طرف دیکھا کہ وہ میری حمایت میں یا میرے بارے میں کوئی بات کرے گا، لیکن وہ بڑے آرام سے کھانا کھا رہا تھا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، کچھ سنائی ہی نہ دیا ہو۔ اسے ذرا بھی احساس نہ ہوا کہ کم سے کم اپنی بہنوں کو اتنا ٹوک دے کہ پہلے آرام سے ٹیبل پر آ کر کھانا کھا لیا کریں، پھر ٹی وی آن کر لیا کریں۔ میں اپنے ماں باپ کی کتنی لاڈلی بیٹی تھی اور میرے کتنے ناز نخرے اٹھائے جاتے تھے، لیکن یہاں ان لوگوں کی اس ظالمانہ رویے سے تو مجھے بہت دکھ ہوا، کیونکہ ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے میری شادی کو، مگر میری مجبوری تھی، مجھے یہ رشتہ نبھانا تھا۔ میں نے ضبط کے گھونٹ بھرتے ہوئے پہلے سارا بکھرا ہوا کھانا وہاں سے اٹھایا، جو روٹیاں گیلی ہو گئی تھی انہیں سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ٹرے کو صاف کیا، پھر اندر سے کپڑا اور پوچھا لا کر سارا پانی صاف کیا۔
دوبارہ کچن میں گئی، روٹیاں بناتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے میری بھوک مر چکی تھی۔ مجھے اپنے باپ کی باتیں، اپنی ماں کی باتیں یاد آ رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرا شوہر نے کھانا کھایا اور خاموشی سے اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ میں نے ان دونوں کو کھانا دیا، لیکن اب میرا دل کھانا کھانے کو ذرا برابر بھی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے بھاری دل کے ساتھ برتن سمیٹے، کچن کی صفائی کی اور سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں چپ چاپ بیڈ کے ایک کونے پر لیٹ گئی۔ میرا شوہر ساتھ لیٹا ہوا موبائل چلا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا تم نے کھانا کھا لیا، بلکہ میری طرف دیکھے بغیر انتہائی سرد لہجے میں کہنے لگا، وہ تو بچیاں ہیں، تمہیں تو سمجھ ہونی چاہیے نا کہ جب کھانا رکھو تو ان کو بتا دو۔ تمہیں کھانا لے کر جاتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا، کس طرح احسان جتاتے ہوئے تم کھانا لے کر جا رہی تھی۔ اس کی یہ غیر منصفانہ بات سن کر میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے اندر کا ضبط اب جواب دے رہا تھا۔ میں نے روحانسی آواز میں کہا، میں نے کہا تھا مگر وہ ٹی وی میں اتنا گم تھی کہ ان لوگوں نے سنا ہی نہیں۔ تیمور، وہ اتنی بچیاں بھی تو نہیں ہیں۔ آمنہ 22 سال کی ہے اور ہیرا 19 سال کی۔ یہ ایج بچیوں کی نہیں ہوتی۔ آپ کو ان کو سمجھانا چاہیے تھا کہ کھانا ٹیبل پر آ کر کھایا کریں۔ جب میں نے یہ بات کی تو ایک دم تیمور غصے سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور گھورتے ہوئے کہنے لگا، روب دار بھابھی بننے کی تو کوشش بھی مت کرنا۔ آتے ہی میری بہنوں پر تم سختیاں لاؤ گی تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک وہ اس گھر میں ہیں وہ چھوٹی اور معصوم بچیاں ہیں میرے لیے۔ اور خبردار، اگر تم نے انہیں ڈانٹا یا کچھ کہا، میں نے اپنی بہنوں کو بہت پیار سے رکھا ہوا ہے۔ آج تک اس گھر میں انہیں نہ روکا گیا ہے اور نہ ڈانٹا گیا ہے۔ میں انتہائی حیران ہو کر اس بندے کی طرف دیکھ رہی تھی جو کل تک مجھ سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا اور آج اپنی بہنوں کے معمولی سے معاملے میں، اور وہ بھی غلطی ان کی تھی، اس نے کس طرح میری انسلٹ کر دی۔ مجھے اپنی ذات پر ملال ہونے لگا۔ میں نے مزید بحث کرنا نامناسب سمجھا۔ میں چپ چاپ منہ موڑ کر سو گئی تھی۔ ساری رات بار بار میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہتے رہے۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح میرے ساتھ یہاں ان لوگوں نے ناانصافی کی ہے۔ مجھے اب اندازہ ہو گیا تھا کہ میں سسرال میں ہوں، یہ میرا مائکہ نہیں ہے، جہاں میری ہر بات سر آنکھوں پر رکھی جاتی تھی اور ہر بات کا مان رکھا جاتا تھا۔ رات کے تقریباً 4 بج گئے جب تک میری آنکھ لگی جا کر۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ٹائم دیکھا تو صبح کے 7 بج چکے تھے۔ میں گھبرا کر جلدی سے اٹھ گئی۔ اپنا دوپٹہ سیٹ کیا تو دیکھا کہ واش روم سے میرا شوہر نکل رہا تھا اور رات کی بات کی وجہ سے اس کا منہ ابھی تک بنا ہوا تھا۔ مطلب الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ میں نے جلدی سے منہ ہاتھ دھویا اور کمرے سے نکل آئی۔ جیسے ہی میں کچن میں آئی تو میری ساس اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے آتے ہوئے دیکھا تو مجھے دیکھتے ہی انہوں نے فوراً سے ماتھے پر تیوری چڑھا کر طنزیہ انداز میں کہنے لگی، اے بی بی، میں صبح بستر سے لیٹ اٹھتی ہوں، پورے 6 بجے۔ ایک بار بتا دیا ہے، آئندہ یاد ہونی چاہیے، مجھے بستر پر 6 بجے چائے چاہیے تو چاہیے، اور یہ بات تمہیں بھولنی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے چائے کپ میں نکالی اور کچن سے چلی گئی۔ میرا شوہر بھی فریش ہو کر باہر ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا تھا اور آمنہ ہیرا کا تو ابھی دور دور تک پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ لوگ کب اٹھیں گی اور کب جا کر وہ ناشتہ کریں گی۔ میں نے جلدی سے ناشتہ بنانا شروع کیا۔ دوسری طرف میری ساس نے ٹیبل پر بیٹھتے ہی میرے شوہر سے میری شکایتیں شروع کر دیں۔ پہلے شکایت رات والی کی اور پھر صبح میری دیر سے اٹھنے کی عادت کے بارے میں۔ کہنے لگیں، اس کو عادت ڈالو صبح ٹائم سے اٹھنے کی۔ ہمارے گھر میں اس طرح منحوسوں کی طرح سورج نکلے تک اٹھا نہیں جاتا۔ آئندہ مجھے شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات اچھے سے سمجھا دو اپنی بیوی کو۔ میں کچن میں کھڑی اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی اپنی ساس کی اس بات پر کہ ان کی اپنی بیٹیاں تو دوپہر 11 بجے 12 بجے تک جا کر اٹھتی تھیں اور مجھے نئی نویلی دلہن کو ابھی سے وقت کا اتنا پابند کیا جا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ماں کی محبت، ابا کا لاڈ یاد آنے لگا۔ آنسو بار بار گالوں پر ڈھلک رہے تھے۔ میں انہیں روکنا چاہ رہی تھی مگر نہ جانے کیوں دل دکھی ہو رہے جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں میرا شوہر کچن سے پانی کا گلاس لینے آیا تو اس کی نظر میرے روتے ہوئے چہرے پر پڑی تھی۔ میں نے شرمندگی اور دکھ سے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تھا اور وہ پانی کا گلاس لے کر خاموشی سے وہاں چلا گیا۔
میں نے ناشتہ بنایا، ان لوگوں کو دیا، خود میں نے ناشتہ بالکل نہیں کیا کیونکہ دل نہیں چاہ رہا تھا، بلکہ اپنے حصے کا ناشتہ بنا کر ایک طرف رکھ دیا اور گھر کی صفائی کرنے لگ گئی۔ پہلے میں نے پورے گھر کی اچھی طرح سے صفائی کی۔ آمنہ اور ہیرا کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا، اس لیے میں نے صاف نہیں کیا اور نہ ہی میں ان کے کمرے میں گئی۔ اس کے بعد جب سب فارغ ہو گئے تو میں اپنا ٹھنڈا ناشتہ لے کر دوبارہ ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ میرا شوہر تیار ہو کر آفس جانے کے لیے باہر آ گیا تھا اور جاتے ہوئے وہ عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ بھی رہا تھا، کیونکہ آج میں کمرے میں نہیں گئی تھی اور میں نے اس کے لاڈ نہیں اٹھائے تھے اور نہ ہی اس کی ساری چیزیں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر دی تھی۔ میں نے خاموشی سے ناشتہ ختم کیا اور اپنے کمرے میں جا کر وہاں کی صفائی کرنے لگی۔ آج نہ جانے میرا دل بار بار دکھی ہو رہا تھا۔ مجھے بار بار اماں ابا یاد آ رہے تھے، نہ چاہنے کے باوجود۔ صفائی کرنے کے بعد جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ میری ساس فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اور بڑی گرم جوشی سے میری شکایتیں کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، کیا کروں بہن، بہت ہی نکمی بہو مل گئی ہے۔ تم ٹھیک ہی کہتی تھی کہ لڑکی شکل سے ہی سست لگتی ہے۔ کچھ دن ہوئے ہیں ہمارے گھر میں اسے آئے ہوئے تو مجھے اندازہ ہو ہی گیا ہے کہ بچی بڑی سست ہے۔ راحیلہ کی بیٹی کو بہو بنا لیتی، بس مجھ سے یہی غلطی ہو گئی۔ وہ دیکھنے میں بھی کام کاج کی تیز لگتی تھی، بس جیسے ہی انہوں نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھا تو فوراً سے بات بدل ڈالی۔ میں ششتر کھڑی رہ گئی کہ میں دن رات نوکروں کی طرح ان کی ہر فرمائش پوری کر رہی تھی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی کام پر لگ گئی تھی، لیکن پھر بھی ان کی نظر میں ایک نکمی بہو تھی۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی میں اپنے کام سمیٹ کر نکلی تو آمنہ ہیرا بھی سو کر اٹھ چکی تھی، تو انہوں نے اٹھتے ہی بھابھی بھابھی کی آوازیں لگانا شروع کر دی تھی اور پھر وہی روز کا ڈرامہ شروع ہونے لگا۔ جا کر لاؤنج میں ٹی وی آن کر لیا گیا اور وہاں بیٹھ کر فرمائشیں ارشاد ہونے لگیں کہ فلاں چیز ناشتے میں لینی ہے اور فلاں چیز ناشتے میں چاہیے۔ ان کے ناشتے کا ٹائم اب ہو رہا تھا اور دوپہر کے 12 بج رہے تھے، جبکہ مجھے اب دوپہر کا کھانا بھی بنانا تھا۔ میں تو صرف 2 دنوں میں ان کی ان بے ہودہ حرکتوں سے تقریباً شدید تنگ آ چکی تھی، مگر کیا کرتی، مجبوری تھی۔ جیسے تیسے ان کا من پسند ناشتہ ان کو بنا کر دیا۔ اس کے بعد میں نے دوپہر کا کھانا تیار کر لیا تو تھوڑی دیر میں شوہر حضرت بھی آفس سے تشریف لے آئے تھے۔ وہ بھی فریش ہو کر آ گئے اور ہم سب نے مل کر کھانا کھا لیا۔ ان کا مزاج اب بھی تھوڑا خراب ہی لگ رہا تھا۔ جب کھانا کھانے کے بعد برتن سمیٹ کر میں اپنے کمرے میں آئی تو تیمور اٹھ کر میرے پاس آ گیا اور مجھے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا کہ ذرا سا سمجھا کیا دیا، تم نے تو منہ ہی بنا لیا۔ صبح بھی کمرے میں آ کر مجھے پوچھا تک نہیں۔ میں نے اس کی طرف دکھ بھری نظروں سے دیکھا اور ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا کہ میں بھی کسی کی بیٹی ہوں اور ابھی مجھے اس گھر میں آئے ہوئے صرف 12 دن ہوئے ہیں اور تم لوگ ایسے سمجھ رہے ہو جیسے میں کوئی بہت بری اور بڑی اور سمجھدار عورت ہو گئی ہوں۔ تمہاری بڑی بہن آمنہ سے میں صرف 1-2 سال ہی تو بڑی ہوں اور تم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ساری عقل سمجھ مجھ میں ہونی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے مسلسل آنسو نکلنے لگے۔ میں نے کہا کہ ساری رات تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ میری بیوی پریشان ہے؟ میں نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں بھی تو کسی کی بچی ہوں۔ میرا یہ جملہ شاید اس کے دل پر ترازو ہو گیا۔ نہ جانے پھر اسے کیا سوچی کہ وہ نرم پڑ گیا، میرے پاس بیٹھ گیا اور میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر پیار سے کہنے لگا کہ وہ میری بہنیں ہیں، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تم بس اس چیز کا خیال رکھا کرو، میری ماں اور میری بہنیں میرے لیے بہت اہم ہیں۔ اس کی اس نرمی اور پیار بھرے انداز کو دیکھ کر میں اپنا سارا دکھ بھول گئی۔ یہ سب بھول گئی کہ کس طرح تکلیف میں اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ پھر بھی میں نے پیار سے سر ہلا دیا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان صلح ہو گئی تو اس نے مسکرا کر مجھ سے کہا کہ تم ریڈی ہو جاؤ، میں تمہیں آئس کریم کھلا کر لاتا ہوں۔ میں اس کی بات پر خوش ہو گئی کیونکہ جب سے شادی ہوئی تھی ہم دونوں کہیں باہر نہیں گئے تھے۔ میں خوشی خوشی اٹھی، کپڑے چینج کیے، شام کے 4 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے اچھے سے تیار ہو کر خود کو سنوارا۔ شوہر کی اس محبت میں میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا اور رات کی ساری کرواہٹ دھل چکی تھی۔ جیسے ہی ہم دونوں کمرے سے نکل کر باہر جانے لگے تو میری ساس نے ہال میں بیٹھ کر تیز نظروں سے ہمیں جاتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اپنا چشمہ ناک پر نیچے کرتے ہوئے گھور کر دیکھا اور پیچھے سے آواز لگائی، یہ کہاں کی تیاری ہے اور وہ بھی بنا بتائے؟
ان کا یہ انداز دیکھ کر میں خاموشی سے تیمور کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب وہ کوئی بدمزگی کریں گی۔ تیمور آگے بڑھا اور بولا، اماں آپ کو بتانے ہی والا تھا، میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر لے کر جا رہا ہوں۔ کتنے دن ہو گئے شادی کو، نہ کہیں گھمانے لے کر جا سکا، تو میں نے سوچا کہ آئس کریم کھا آتے ہیں اور ابھی واپس آ جائیں گے۔ ساس نے فوراً منہ بنا کر ترشی سے کہا، بچی تھوڑی ہے، شادی شدہ ہے، اب آئس کریم کھلاتے پھرو گے؟ اور آج تک تم کبھی بہنوں کو تو لے کر نہیں گئے۔ عجیب ہی حرکتیں ہیں تمہاری، بیوی کے آتے ہی تو مزاج بدل گیا تمہارا۔ جائے گی تو ساری فیملی جائے گی۔ پھر انہوں نے فوراً آمنہ اور ہیرا کی طرف دیکھ کر اونچی آواز میں آوازیں لگانا شروع کر دی، اٹھو ریڈی ہو جاؤ، بھائی آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ میرے شوہر نے ایک حسرت بری نظر میری طرف ڈالی تھی اور پھر چپ چاپ ٹیبل پر بیٹھ کر اپنی بہنوں کے ریڈی ہونے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ ہم دونوں پہلے بائک پر جانے والے تھے، لیکن اب وہ دونوں بھی جا رہی تھی، تو اس لیے تیمور نے جا کر بائک کے بجائے وہ گاڑی نکالنے لگے اور اسے صاف کرنے لگے۔ جب گاڑی میں آمنہ ہیرا بیٹھنے ہی والی تھی تو میں نے دیکھا کہ میری ساس بھی چادر لپیٹے بڑی شان سے ہماری طرف آ رہی تھی، اور اپنے بیٹے سے انہوں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگیں کہ مجھے نہیں لے کر جانا تھا، اور تیمور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بیوی نے پٹی پڑھا دی کہ ماں کو مت لے کر جاؤ تو چل دیا، گاڑی فوراً سے سٹارٹ کرنے لگ گئے۔ میں حیرت کے سمندر میں ڈوب کر اپنی ساس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں تو خاموش گونگی بنی کھڑی تھی، میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے ذہن پر ایسی کوئی بات سوچی ہی نہیں تھی جو وہ اتنی آسانی سے میرے منہ پر بالائے طاق رکھ کر مجھے قصوروار ٹھہرا رہی تھی، اور پھر ایسے ہی زندگی گزرنے لگی تھی۔ گھر کے کام کاج اور وہی تانے تشنے میری روزمرہ کی روٹین بن چکے تھے، لیکن مجھے دکھ صرف اس بات کا تھا کہ میرے شوہر میرے حق میں نہیں بولتا تھا۔ اگر وہ ذرا سا اپنی ماں یا اپنی بہن سے کہہ دیتا کہ ایسے مت بولا کریں تو شاید میرا دل بڑا ہو جاتا۔ اگر کسی بھی بات پر میں صحیح بھی ہوتی تھی تو وہ ایک بار نہیں کہتا تھا اپنی بہنوں سے کہ اپنی بھابھی سے عزت سے بات کیا کرو۔ یہاں تک کہ آمنہ اور ہیرا میری اتنی بے عزتی کر دیا کرتی تھی کہ میرے شوہر کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا کہ اپنی بہنوں کو یہ بولے کہ وہ بھابھی ہے تمہاری، تم سے بڑی ہے، اس کی عزت کر لیا کرو۔ ایک دو بار جب میں نے اپنے شوہر سے کہا بھی کہ وہ لوگ میری عزت نہیں کرتے، مجھ سے اتنی بدتمیزی سے بات کرتی ہیں، میرا دل دکھاتی ہیں، تو وہ آگے سے کہنے لگا، بچیاں ہیں، ان کی بات ایک کان سے سنا کرو اور دوسرے کان سے نکال دیا کرو۔ ایک دن میں دوپہر میں کھانا بنا رہی تھی کہ میری ساس کچن میں آئیں اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگیں کہ شام کو آمنہ اور کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اور جب دوپہر کے کھانے سے تم فارغ ہو جاؤ تو جلدی سے گھر کی صفائی وغیرہ کر لینا اور کچھ اچھا سا بنا بھی لینا۔ میں تیمور کو فون کروں گی، وہ کچھ چیزیں بازار سے بھی لے آئے گا، کچھ بازار سے منگوا لیں گے اور کچھ گھر پر بنا لیں گے۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے جی امی تو کہہ دیا تھا، لیکن میں بہت تھکی ہوئی تھی، میں بہت تھک چکی تھی اور کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی، اس لیے جلدی جلدی کام سمیٹ رہی تھی، کیونکہ صبح ناشتہ بناتے ہوئے بھی کتنا وقت لگ جاتا تھا، اور پھر کچن سمیٹتے گھر کی صفائی کرتے کرتے کمر ٹوٹ جاتی تھی۔ یہ لوگ اتنے کنجوس تھے کہ میں نے ایک دو بار اپنے شوہر سے کہا بھی تھا کہ ایک ملازمہ صفائی کے لیے رکھ دو، یا اپنی بہن سے کہہ دیا کرو کہ وہ میری مدد کر دیا کریں، کم سے کم تھوڑی بہت صفائی تو وہ کروا سکتی ہیں نا۔ تو میرا شوہر کہنے لگا، اپنا کام خود کرنے سے صحت ٹھیک رہتی ہے، مجھے بھی تو دیکھو، میں بھی تو اپنے کام کر لیتا ہوں، اور اماں تو اب بوڑھی ہو گئی ہیں، اور آمنہ ہیرا سے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، وہ تو مہمان ہیں، اماں ان کے رشتے دیکھ رہی ہیں اور نہ جانے کب ان کی شادیاں ہو جائیں۔ خیر دیکھتا ہوں، تھوڑا ہاتھ سیدھا ہوتا ہے تو تمہیں ملازمہ رکھ دوں گا، فی الحال تو جیسے کام چل رہا ہے نا چلنے دو۔ خیر میں نے دل پر پتھر رکھ کر ساری صفائی شروع کر دی۔ دوسری طرف آمنہ اور ہیرا دونوں اپنے کمرے میں اپنے کپڑے چن رہی تھی اور اپنے چہرے پر نئے نئے تجربے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے بڑے مزے سے تیار ہونا شروع کر دیا۔ کسی نے باہر نکل کر پوچھا بھی نہیں کہ مہمان آ رہے ہیں تو تھوڑا بھابھی کا ہاتھ بٹا دیں۔ میں کسی ملازمہ کی طرح ہر چیز ترتیب دینے میں لگ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمان بھی آ گئے اور دروازہ کھولا تو ایک بہت ہی خوبصورت اور سلیقہ مند سی عورت اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی، ایک لڑکا اور ایک بزرگ بھی تھے۔
وہ بزرگ شاید اس عورت کے شوہر تھے، لیکن عورت دیکھنے میں بہت باوقار لگ رہی تھی۔ میں نے انہیں ساتھ لیا اور انہیں ہال میں بٹھا دیا۔ میں نے ان لوگوں کو پانی وغیرہ پلایا، غرض سب کچھ میں نے خود ہی کیا تھا۔ آمنہ یا ہیرا کا تو ابھی کوئی پتہ نہیں تھا، وہ لوگ سلام لینے کے لیے بھی باہر نہیں نکلے تھے۔ وہ میڈمیں ابھی تک اپنی تیاری میں مصروف تھی۔ جب وہ سامان کا انتظام کر کے کچن سے ہال میں جا کر ان کے پاس بیٹھی تو وہ عورت مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ آپ کی بہو ہے؟ میری ساس جلدی سے بولی، جی جی یہ بہو ہے میری، بہت ہی سمجھدار اور بہت ہی اچھی بچی ہے۔ میں نے حیران ہو کر بے یقینی کے عالم میں اپنی ساس کی طرف دیکھا کہ وہ ابھی کیا کہہ رہی ہیں، میری تعریف کر رہی تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ عورت دیکھ کر کہنے لگی کہ ہاں دیکھ رہی ہوں، کب سے بچی اکیلی کچن میں لگی ہوئی ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ میری ساس نے جلدی سے بات سنبھالی اور کہنے لگی، جی جی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بچی ہے۔ میں نے تو آمنہ ہیرا سے کہا تھا کہ بھابھی کا ہاتھ بٹا دو، مگر کہنے لگی نہیں امی آج یہ میری بہو کہنے لگی نہیں امی آج آمنہ کا خاص دن ہے، میں اس سے کام نہیں کرواؤں گی، اور ہیرا تو معصوم ہے، میرے بچوں کی طرح ہے۔ میں حیران سی نظروں سے اپنی ساس کی مکاریاں اور اس کا میٹھا لہجہ دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ مہمان عورت بڑے پیار بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد کافی دیر وہ لوگ بیٹھے اور چلے گئے۔ انہوں نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ سوچ کر بتائیں گے، فی الحال انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، گھر جا کر مشورہ کر کے فون کرنے کے بارے میں کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ وہ لوگ اپنی ساس کے جان پہچان والوں میں سے تھے۔ میری ساس کے 2 دن کے بعد انہوں نے فون کیا اور بتا دیا کہ انہیں لڑکی پسند ہے، کیونکہ آمنہ اور ہیرا دونوں دیکھنے میں اچھی خاصی خوبصورت تھیں۔ یہ تو الگ بات تھی کہ مزاج کی تیز تھیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بھی آئیں اور لڑکا دیکھ جائیں۔ اگلے دن لڑکا دیکھنے کے لیے جانا تھا۔ تیمور نے مجھ سے کہا کہ تم بھی تیار ہو جانا، جب میں دفتر سے آ جاؤں گا تو شام میں چلیں گے۔ میں نے اس کی خوشی میں جلدی گھر کے تمام کام نپٹائے اور اپنی حالت سنوار لی۔ اس کے آنے تک میں اچھے سے تیار ہونے لگی۔ جب جانے کا وقت آیا میں تیار ہوئی اور اپنے کمرے سے اپنے شوہر کے ساتھ باہر نکلی تو میری ساس کی نظر جب مجھ پر پڑی تو تیز لہجے میں کہنے لگی، تم نے کہاں کی تیاری کر رکھی ہے بی بی؟ میں نے جلدی سے شرمندہ ہو کر کہا کہ مجھے تو تیمور نے کہا تھا۔ تیمور بھی فوراً بولا کہ ہاں اماں میں نے کہا تھا، اس کو گھر کی اکلوتی بہو ہے، جانا تو چاہیے۔ تو ماں کڑک کر کہنے لگی، بس کرو، تم ساتھ جاؤ گی تو شام کا کھانا کون بنائے گا؟ کپڑے تبدیل کرو اور شام کے کھانے کی تیاری کرو۔ گھر میں کیا آمنہ بنائے گی کھانا؟ ہیرا بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہے، اور نہ جانے آمنہ کب تک کی مہمان ہے، اور ہم اس طرح کام کرواتے اچھے لگیں گے؟ جب میری ساس نے اس طرح سب کے سامنے ڈانٹ کر ہٹایا تو آمنہ جو دور کھڑی ہمیں جاتے دیکھ رہی تھی وہ باقاعدہ قہقہ لگا کر ہنسنے لگی۔ مجھے بے حد شرمندگی محسوس ہوئی اور میں رہواسی ہو کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ مجھے اپنے اندر تک بہت بے عزتی محسوس ہونے لگی۔ میں نے واپس آ کر کپڑے بدلے اور شام کے کھانے کی تیاری کر لی۔ آج پتہ نہیں کیوں میری طبیعت بھی کچھ عجیب سی محسوس ہو رہی تھی مجھے۔ میں نے ہلکی پھلکی دال بنا لی اور اس کے ساتھ چاول ابال لیے۔ میں نے سوچا کہ وہ لوگ تو شاید وہاں کا کچھ نہ کچھ کھا پی کر آئیں گے، پیچھے بچی میں اور آمنہ تو ہم دال چاول ہی کھا لیں گے۔ جیسے جیسے شام ہو رہی تھی نہ جانے مجھے کیا ہو رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے چکر سے آ رہے ہیں، طبیعت عجیب سی بوجھل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ اچھا ہی ہوا جو میری ساس نے جانے سے منع کر دیا، اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری تھی۔ اگر وہاں جا کر میری طبیعت خراب ہو جاتی تو کتنا برا لگتا ان لوگوں کو۔ اتنے میں مجھے بھی شدید قے ہونے لگی۔ آمنہ وہیں کھڑی دیکھ رہی تھی کہ میری بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، موبائل پر مصروف تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے پاس آ کر ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ بھابھی آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ یہ لوگ انتہائی خود غرض تھے، اتنے خود غرض کہ بندہ دیکھ کر حیران رہ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد تیمور واپس آ گیا۔ جیسے ہی وہ واپس آیا میں نے اس سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور حالت بہت زیادہ خراب لگ رہی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر گھبرا کر کہنے لگا، ہاں تمہارا تو رنگ بھی ایسا پیلا پڑ رہا ہے، ہوا کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ قے ہو رہی ہے اور چکر بھی آ رہے ہیں، تو اس نے اسی وقت باہر سے بائک نکالی اور کہنے لگا، چلو ہاسپٹل چلتے ہیں۔ وہ مجھے لے کر فوراً سے ہاسپٹل آ گیا۔ ہسپتال پہنچ کر جب ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا کہ مبارک ہو،
آپ کے ہاں خوشخبری ہے اور آپ اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ دیکھنے میں کافی کمزور لگ رہی ہیں۔ ان کا خوش رہنا بھی بہت ضروری ہے اور ایسا کریں کہ ان کا HB بھی فوراً چیک کروا لیں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان میں خون کی بہت زیادہ کمی ہے۔ رنگ ان کا بہت پیلا نظر آ رہا ہے۔ اس نے میری آنکھیں چیک کی اور اس کے بعد بولی کہ بہتر ہی ہوگا کہ آپ HB چیک کروا لیں تو آپ کو ان کو طاقت بخش چیزیں بھی دیا کرے۔ تیمور بے حد خوشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا اور پھر واپس آتے ہوئے اس نے مجھے خوشی میں آئس کریم بھی کھلائی اور میرے لیے کچھ میوہ جات بھی لیے اور کچھ دوسرے پھل بھی خریدے۔ میوہ جات کو ایک بڑے سے تھیلے میں چھپا کر مجھ سے کہنے لگا کہ یہ اماں نہ دیکھے، تم آرام سے اس کو جب بائک سے اترو گی تو اپنی چادر میں اس طرح چھپا لینا کہ نظر نہ آئے اور سیدھا کمرے میں لے جانا۔ اماں نے دیکھ لیا تو خواہ ناراض ہوں گی، اچھا نہیں لگتا۔ اس کی یہ بات سن کر میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی کہ جانتا تو وہ بھی تھا کہ اس کی ماں کا مزاج کتنا تیز ہے، لیکن جان بوجھ کر ماں کے سامنے بولتا نہیں تھا۔ پھر ہم لوگ گھر آ گئے۔ میں ہسپتال سے سیدھی جب اپنے کمرے میں چلی گئی تو میری ساس نے بڑا اعتراض کیا تھا کہ سیدھی اپنے کمرے میں کیوں چلی گئی۔ میں نے جا کر چادر تبدیل کی اور جو دوائی ڈاکٹر نے دی تھی وہ لی۔ اتنی دیر میں تیمور نے جا کر اپنی ماں کو خوشی کی خبر بتا بھی دی تھی۔ اس نے سب کو بتا بھی دیا تھا۔ جیسے ہی میں ہال میں آئی تو ساس طنز کرتے ہوئے کہنے لگی، مبارک ہو تم کو، ہم کون سا تم پر ظلم کرتے ہیں جو تم میں HB کی کمی ہو گئی ہے۔ بی بی کوئی چیز گھر کی تم سے چھپا کر نہیں رکھی، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، جو تمہارا دل کرتا ہے کھا لو، سسرال کو بدنام تو نہ کرو۔ ان کے لہجے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ انہیں اس خبر سے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی کیونکہ ان کے لہجہ ہمیشہ کی طرح زہریلا ہی تھا۔ اس کے بعد آمنہ نے نخرہ دکھاتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے تو بھوک لگ رہی ہے۔ تو میری ساس نے میری طرف دیکھا اور یہ بھی نہ سوچا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ابھی ہاسپٹل سے آئی ہے شوہر کے ساتھ۔ مجھ سے کڑک کر کہنے لگی کہ جو بنایا ہے لا کر دو اسے، تم نے ابھی تک بچی کو کھانا نہیں دیا۔ میں خاموشی سے پھر کچن میں چلی گئی اور اپنے اور اس کے لیے کھانا ڈالا اور ڈائننگ ٹیبل پر لے آئی۔ میں نے نرمی سے تیمور کے بیٹھے ہوئے ہی آمنہ سے کہا کہ آمنہ ادھر آ جاؤ، ہم دونوں مل کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے، نہ جانے وہ کس موڈ میں بیٹھی تھی یا شاید موبائل میں مصروف تھی کہ میری بات سن کر ٹیبل پر آ گئی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر دال چاول پر پڑی وہ منہ بنا کر چلانے لگی، بھابھی آپ سے کس نے کہا تھا کہ رات کے وقت دال چاول بنا لیں؟ آپ تو جان ہی چھڑاتی ہیں کہ کہیں آپ کو روٹی نہ بنانی پڑ جائے۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ آمنہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور تم جانتی ہو کہ میں ابھی تمہارے بھائی کے ساتھ ہاسپٹل سے آئی ہوں۔ تو وہ مجھے گھور کر کہنے لگی، بس ہاسپٹل کا چکر لگانا تھا نا، لگا لیا، اب طبیعت ٹھیک ہو گئی نا تو میرے لیے ایک روٹی بناتے ہوئے آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جانی تھی کیا؟ بس بہانے چاہیے آپ سے جتنے سن لو۔ اماں آپ کی بہو کسی کام کی نہیں ہے، بڑی نکمی ہے، اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو ساس فوراً سے بولی، بس کیا کریں، صبر کر رہے ہیں، مجبوری ہے، صبر کرنا پڑے گا، غلطی ہو گئی ہم سے۔ میں حیران پریشان ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ یہ لوگ میرے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ اتنے میں تیمور پیار سے اپنی بہن کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بتاؤ تو صحیح کھاؤ گی کیا؟ اور وہ برے سے منہ بنا رہی تھی اور باقاعدہ بھائی کو نخرے دکھا رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، میں پاستا کھاؤں گی۔ تیمور نے میری طرف دیکھا اور روکھے لہجے میں کہنے لگا، اٹھو تھوڑا سا پاستا بنا دو۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں ابھی کھانا شروع کرنے والی تھی، اسے صرف اپنی بہن کی پرواہ تھی اور یہ بھی احساس نہ ہوا کہ ابھی اس کو ہاسپٹل سے لے کر آیا ہوں اور میری آنکھوں میں خود بخود آنسو آ گئے۔ میں نے کھانے کی پلیٹ تھوڑی پیچھے کی اور خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کچن میں آ کر پاستا بنانے لگی۔ میں گھر کا ماحول انکار کر کے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اتنے میں آمنہ کچن میں پانی لینے کے لیے آئی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ جب اس نے دیکھا کہ پاستا کافی حد تک بھی بن چکا ہے اور تھوڑا بہت کام رہ گیا ہے تو اس نے بدتمیزی سے میرے ہاتھ سے برتن چھین لیا اور چلا کر کہنے لگی، بھابھی رہنے دیں، جس منحوس منہ سے آپ یہ بنا رہی ہیں مجھے ہضم نہیں ہوگا۔ آنکھوں میں آنسو لیے روتے ہوئے بنائے گی تو مجھے تو برا ہی لگے گا نا، میں خود ہی بنا لوں گی، مہربانی کریں آپ یہاں سے چلی جائیں۔ میں نے کہا، میں بنا دیتی ہوں تو وہ اور زور سے چیخنے لگی۔ چیخ کر کہنے لگی، میں نے کہا ہے دفع ہو جائیں تو دفع ہو جائیں۔
उसने इतनी जोर से चीख कर कहा था कि हॉल में बैठे सब लोग हमारी तरफ देखने लगे। और मेरे शौहर ने ये देखा भी कि उसने किस तरह मुझसे कहा कि दफा हो जाए। लेकिन उसकी माँ भागती हुई आई, कहने लगी, क्या हुआ, क्या कहा तुम्हारी भाभी ने? मैंने रोते हुए कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो आमना फौरन ड्रामा रचाते हुए बोली, नहूसत फैला रही थी, रोते हुए पास्ता बना रही थी और मेरे मुंह पर बर्तन पटक कर बोली है कि खुद ही बना लो, तुम्हें दाल चावल नहीं खाने तो खुद ही बना लो। मैं शशतर होकर उसे देख रही थी कि उसने कितना साफ झूठ बोल दिया था। और मेरी सास ने इस बात पर बड़ा हंगामा किया कि मैंने नंद से बदतमीजी की। मेरे शौहर का मूड भी खराब हो चुका था, फिर से दोबारा वही गुस्सा आ चुका था। लेकिन मैं इन लोगों के मकरो फरेब के सामने अब पूरी नहीं आ सकती थी। मैं सीधी अपने कमरे में आ गई और मैंने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। काफी देर तैमूर अपनी माँ और बहन को समझाता रहा, तसल्लियां देता रहा और वो लोग मेरी ही शिकायतें करते रहे। जब वो कमरे में वापस आया तो उसने ये भी नहीं देखा कि उसकी बीवी कितनी दुखी है, बीमार है, अभी शाम तक उल्टियां करती रही है। उसे थोड़ा समझा लूं या इतना कर लूं कि तसल्ली दे दूं, बल्कि वो आराम से बेड पर लेटा और सो गया। ये वही इंसान था जो कुछ देर पहले अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत खुश हो रहा था। इस वाक़े के बाद मेरी रूटीन में ज़रा फर्क नहीं आया। इन लोगों को ज़रा एहसास नहीं होता था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक। वो लोग इस तरह मुझसे दिन रात काम करवाते और काम करवाने के बाद वो तीनों माँ बेटियाँ मुझे उसी तरह जलील भी करती। और मेरा शौहर हमेशा मुझसे कहता था कि खामोश रहा करो। फिर आखिरकार वो दिन भी आ गया कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरे सब्र का फल मेरी गोद में एक बहुत ही प्यारा सा बेटा डाल कर दे दिया। मेरी माँ मेरे पास रुकने के लिए और मेरा ख्याल रखने के लिए आई थी, क्योंकि उन दिनों बच्चा छोटा था। तो जब उन्होंने इस घर के हालात देखे और देखा कि किस तरह मेरी सास मेरी हर बात पर एतराज़ करती थी और मेरी माँ के सामने भी मेरी बेइज्जती करने में वो एक मिनट नहीं लगाती थी, उनका लहजा कितना अजीब होता था, वो तो तड़प कर मुझसे एक दिन कहने लगी कि तुम कैसे बर्दाश्त करती हो। मैं तो हैरान हूँ मेरी बेटी, जब तुम्हें घर में थोड़ा सा डांट दिया जाता था तो तुम कितना शोर मचाती थी। मैंने कहा, अम्मा अब तो आदत हो गई है इन चीज़ों की। मुझे पता है कि ये मेरा मायका नहीं, मेरा ससुराल है। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरे आंसू साफ किए और मेरा माथा चूमा, मेरा चेहरा साफ करके कहने लगी, सब्र का फल मीठा होता है, अल्लाह बेहतर करेगा, तू परेशान ना हुआ कर। ये देखा ना, अल्लाह ताला ने कितना प्यारा बेटा दे दिया। मेरी माँ एक हफ्ता मेरे घर में रुकी और फिर जाने से पहले कहने लगी कि मैं चाहती थी कुछ दिन रुकूं, तुम्हारा ख्याल रखूं, लेकिन यहाँ रुकना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन दिनों में मैं तो चारपाई पर थी और मेरी दोनों नंदें और उनको सास को काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से घर में बड़ा हंगामा होता रहता था। अम्मा जाते हुए कहने लगी कि कुछ दिन गुजर जाएंगे ना तो फिर मैं तुम्हें अपने पास ले जाऊंगी और वहाँ तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इस बात का जिक्र जब मैंने अपने शौहर से किया कि अम्मा चाहती हैं कुछ दिनों के लिए मैं उनके पास चली जाऊं और वो मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल रखें, तो वो उल्टा फ़ौरन से मुझ पर गुस्सा हो गया। डांट कर कहने लगा कि एक हफ्ते से तुम चारपाई पर आराम कर रही हो, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि तुम्हारी माँ का खाना, तुम्हारा खाना कमरे में पहुँच रहा है, वो कहीं ऊपर से नहीं आ रहा या तुम्हारे मायके से नहीं आ रहा। तुम लोगों को लगता है कि हम तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहे। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम्हारी अम्मा और बहनों की आवाज़ें भी मेरे कमरे तक आती हैं। कभी खाना बनाते हैं, किस तरह वो लोग खाना बनाते हैं, किस तरह काम करते हैं, क्या कभी काम करते या खाना बनाते हुए मैंने इतना शोर मचाया था? वो मेरी तरफ देखकर इंतहाई तल्खी से बोला, बकवास बंद करो। बेटा पैदा कर दिया है तो कोई एहसान नहीं कर दिया। सारी औरतें औलाद भी पैदा करती हैं और घर के काम भी करती हैं। और शदीद गुस्सा करते हुए कमरे से निकल गया। मुझे उन लोगों की ज़हनियत की ज़रा भी समझ नहीं आती थी। मेरा शौहर शदीद गुस्से में बाहर निकला तो थोड़ी देर के बाद मेरी नंद कमरे में आ गई। कमरे में आई और कहने लगी, भाभी बहुत आराम हो गया आपका भी, मेहरबानी करके कमरे से निकलें, कोई अनोखा काम नहीं कर दिया आपने। अब बच्चे का बहाना बनाकर कितने दिन कमरे में रुकेंगी? बच्चे को लाकर अम्मा को दे दें और किचन संभाले अपना। ये हीरा थी जो मेरे शौहर के ख्याल में एक मासूम बच्ची थी। जाते जाते वो ये भी कह गई थी कि अगर यहीं पड़ी रहेंगी तो रात को भूखी ही रहेंगी आप।
भाई तो आपसे वैसे नाराज़ होकर चले गए और हम कोई मुलाजिम नहीं है कि कमरे में आपका खाना लेकर आएं, हर चीज़ पकाकर आपको यहाँ पेश की जाए। मैंने बच्चे को कमरे में लपेटा और उसे लेकर बाहर चली आई। लाकर बेटे को सास के हाथों में पकड़ाया था और किचन में जाकर देखा तो किचन का कोई हाल नहीं था। हर चीज़ बिखरी हुई थी, इतने सारे बर्तन धोने वाले जमा थे और यहाँ तक कि बर्तन जले हुए थे और वहाँ कोई तरतीब नहीं थी। मैंने 1 घंटा वहाँ खड़े होकर सफाई की तो मुझे चक्कर आने लगे बाकायदा। लेकिन जैसे तैसे किचन की हालत बेहतर की, सास से पूछकर खाना बनाया और जैसे ही खाना मुकम्मल हुआ तो मेरा शौहर भी बाहर से आ गया। उसने एक नज़र मेरी तरफ डाली और फिर खामोशी से डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया था खाने के इंतज़ार में। मैं सबके सामने आगे खाना रखने लगी। आमना ने अभी पहला निवाला लिया और प्लेट उठाकर नीचे दे मारी और चिल्लाने लगी, भाभी गुस्से में खाना बनाना था तो बता ही देती, इतनी मिर्चें डाल दी, जान छुड़वाती हैं आप। जाहिल थी आप और जाहिल ही रहेगी। एहसान जताकर खाना बनाना था तो मत बनाती। 1 साल से ऊपर हो रहा है आपको इस घर में आए हुए, लेकिन अभी तक आपको पकाने की अक्ल नहीं आई कि हम लोग खाते कैसे हैं। भाई हम तो छोटी सी फैमिली हैं, शुरू से अच्छा खाना बनाते हैं और अच्छा ही खाते हैं। हम आप लोगों की तरह मेरी माँ ने ढेर सारा कुंबा पैदा नहीं किया कि सालन में ढेर सारी मिर्च डाल दें ताकि सबको पूरा आ जाए। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान होकर उसकी तरफ देख रही थी और ना मेरी सास ना मेरा शौहर, किसी ने दोनों में से ये नहीं बोला कि ऐसे मत करो, किसी के माँ बाप पर मत जाओ। लेकिन आज मेरा सब्र जवाब दे गया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरा छोटा सा 8-10 दिन का बच्चा है और मैं बीमारी की हालत में भी बाहर निकल आई हूँ। मैंने सफाई भी की है, खाना भी बनाया है और फजूल में ये लोग जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हैं। मिर्च तो इतनी तेज़ है ही नहीं। मुझे शदीद गुस्सा आ गया उस दिन। मैंने डटकर कहा कि मेरे बाप ने मुझे मास्टर्स करवाया है, मैं तुम लोगों की तरह सिर्फ मैट्रिक पास नहीं हूँ, इसलिए मुझे आइंदा जाहिल मत कहना। और दूसरी बात, 1 हफ्ता जिस तरीके से तुम लोगों ने काम किया और जो किचन का हाल किया है ना, उसे सेट करते हुए मुझे पूरे 2 घंटे लगे हैं। और खबरदार मेरे माँ बाप पर मत जाना। मिर्च इतनी भी ज़्यादा तेज़ नहीं जितनी तुम्हें लग रही है। अगर इतना ही नापसंद आता है ना मेरा खाना तो खुद बना लिया करो और खुद खाया करो। बेटी ने इतना कुछ कहा था तो तैमूर की माँ ने उसकी तरफ गुस्से से भी नहीं देखा था, लेकिन जब मैंने बोला तो माँ बेटा दोनों मुझे घूरने लगे और मेरी सास मेरी तरफ देखकर कहने लगी, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसे बात करने की? तुम्हें किसने हक दिया कि उसे डांटने हुए लहजे में बात करो? और गुस्से से खड़ी होकर उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए, जोर से खींचने लगी। मुझे शदीद तकलीफ हो रही थी। आमना भी मुझे गुस्से से घूरती हुई खड़ी हो गई और कहने लगी, अम्मा 2 हाथ लगाओ इसको ताकि अक्ल आ जाए, और भाई अभी निकालो इसको घर से बाहर। ये औरत घर में रखने के बिल्कुल काबिल नहीं है। इसका लहजा देखा है आपने, किस तरह आपकी बहनों से बात करती है, और एक आप हैं कि खामोशी से बैठे हुए हैं। मेरी सास ने भी गुस्से में मेरे बाल छोड़े और कहने लगी, निकालो इसको बाहर। मेरा शौहर भी जल्दी से माँ का बेटा बना और उठा। उसने मेरा बच्चा मेरे हाथ में दिया और मेरे बाजू से पकड़कर मुझे घसीटकर कमरे में ले आया और कहने लगा, बैग में अपने कपड़े डालो, बच्चा लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। माँ बाप के सर पर बैठोगी ना 6 महीने तो अक्ल आ जाएगी तुम्हें, और जब तुम्हें अक्ल आ जाए तब आ जाना। इसके बीच में अगर मेरी माँ ने मेरे लिए कोई और लड़की ढूंढ ली या कहीं मेरी शादी कर ली तो यहाँ आने की जहमत मत करना। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हें उस वक़्त शर्म नहीं आई जब तुम्हारी बहन ने मेरे माँ बाप के बारे में बात की? इतनी गलत बात की उसने। अगर मैंने ज़रा उसके बारे में बात कर दी तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों लगा? तो वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा कि मैं कह रहा हूँ बकवास बंद करो, हाथ उठ जाएगा मेरा। अच्छा और बेहतर तरीका यही है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और अपनी शक्ल गुम करो। वो इतने गुस्से और नफ़रत से कह रहा था कि मैंने देख लिया कि अब यहाँ रहने का फ़ायदा कोई नहीं है। इन लोगों को मेरी बात समझ में आने वाली नहीं है। मैं खामोशी से उठी थी। मैंने अपना बैग लिया, उसमें अपने और अपने बच्चे की ज़रूरी चीज़ें रखी, अपने छोटे भाई को कॉल की। मैंने कहा कि मुझे आकर ले जाओ। मुझे रोते हुए देखकर वो सब लोग परेशान हो गए, तो मैंने रोते हुए कहा कि अगर मेरी आप लोगों को ज़रूरत है ना तो आकर तुम मुझे ले जाओ।
اس کے آنے سے پہلے ہی میں گیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ میرا اب اس گھر میں 2 منٹ رکنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور سڑک پر چلنے لگی۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرے جانے کے 10 دن بعد ہی ان لوگوں کو عقل آ جائے گی۔ میرے پکے پکائے کھانے پر جس طرح کے نقص نکالتے ہیں، اور یہ ماں بیٹیاں باتیں بھی کرتی ہیں اور مجھ سے سارے کام بھی کرواتی ہیں، وہ تو حال تھا کہ میں نے کچن میں جا کر دیکھ لیا کہ یا تو کام والی رکھیں گی یا خود ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے میں کام کرتی تھی اور کس طرح ان کا خیال رکھتی تھی۔ میں سڑک پر چل رہی تھی کہ اتنی دیر میں میرے بھائی کی گاڑی آ گئی۔ اس نے مجھے سڑک پر چلتے ہوئے دیکھا تو میرے پاس رکا اور حیران ہو کر کہنے لگا، تم گھر سے نکل آئیں؟ تم نے وہاں کھڑے گھر میں میرا انتظار بھی نہیں کیا؟ میں نے کہا کہ ہاں، اور میں رونا شروع ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور گاڑی میں بٹھایا۔ وہ میرا چھوٹا بھائی تھا، اس لیے راستے میں اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ میں راستے بھر روتی رہی اور روتے ہوئے اپنے گھر آ گئی اور اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ آتے ہی میں نے اپنی ماں کو گلے لگا لیا۔ ہماری 4 بہنیں تھیں، یعنی کہ ہم 4 بہنیں تھیں اور ہم ساری بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ ہم سے چھوٹا ایک ہمارا بھائی تھا جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تینوں بڑی بہنیں اپنے سسرال میں تھیں اور میں بھی اپنے گھر میں تھی۔ میری تینوں بہنیں اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ گھر میں صرف اماں، ابا اور میرا چھوٹا بھائی رہتے تھے۔ میری ماں نے جب آتے ہوئے مجھے دیکھا اور میری حالت دیکھی، اور جب میری ماں نے وہاں رہ کر سارے حالات تو اماں دیکھ کر آئی تھیں، انہیں اندازہ تھا کہ اب کوئی بات میری برداشت سے بڑھ گئی ہوگی، اس لیے میں وہاں سے لوٹ آئی ہوں۔ تو روتے ہوئے آج میں نے بھی ان لوگوں کو سب کچھ بتا دیا، اور جو میں ان لوگوں سے کتنی دیر سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ میں نے بتا دیا کہ میں کس طرح صبر کرتی رہی ہوں اور کس طرح زندگی میں نے گزاری ہے۔ وہ لوگ میری بات سن کر مجھے حوصلہ دیتے رہے۔ میری ماں نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میرے ابا اٹھے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ آج تک کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں اس طرح آنسو نہ دیکھوں۔ میں نے تمہاری تعلیم پر اتنا پیسہ لگایا تھا، وہ اس لیے نہیں لگایا تھا کہ اگر میری بیٹی کو جاہل لوگ مل جائیں تو وہ اپنی ساری زندگی ان لوگوں میں برباد کر دے۔ صرف 20 دن ہے تمہارے پاس، کھاؤ پیو، اپنی حالت ٹھیک کرو، اس کے بعد تمہاری ماں تمہارا بچہ سنبھالے گی۔ تم گھر سے نکلو اور اپنے لیے ملازمت تلاش کرو، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ اور خود مختار بنو تاکہ اپنے لیے آواز اٹھا سکو، غلط کو غلط کہہ سکو۔ خاموش رہ کر اپنے آپ پر ظلم مت کرنے دو۔ میں حیران ہو کر اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی تو انہوں نے مزید میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا، ظلم برداشت نہیں کرتے۔ میری بیٹیاں مجھ پر بوجھ نہیں ہیں، اور تم لوگوں کو تعلیم دینے کا مقصد یہی تھا کہ تم لوگوں کو احساس ہو سکے کہ غلط کے سامنے خاموش نہیں رہنا۔ گھٹ گھٹ کر مر جانے سے بہتر ہے کہ انسان اس رشتے سے الگ ہو جائے۔ ابا مجھے سمجھا رہے تھے اور میرے باپ کا کہا گیا ایک ایک لفظ میرے دل میں اتر رہا تھا۔ ابا سمجھا رہے تھے کہ اماں بیچ میں بولیں کہ بچی کو کیا سمجھا رہے ہو، اسے سمجھاؤ کہ صبر سے کام لے اور اپنا گھر بچائے۔ تو انہوں نے انگلی سے میری ماں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مجھ سے کہنے لگے، میری بات کو سوچو اور اپنا خیال رکھنا شروع کرو، اپنے لیے جیو میری بچی، آج کے بعد میں تمہیں کمزور نہ دیکھوں۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر کمرے سے چلے گئے۔ میں نے ابا کی باتوں کے بارے میں سوچا کہ وہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنا خود سے خیال رکھنا شروع کر دیا اور میں اپنی ماں کی تھوڑی بہت مدد بھی کروا دیا کرتی تھی۔ میری ماں ماشاءاللہ سے خود ہی بہت متحرک تھی اور کام کر بھی دیا کرتی تھی۔ ایک ہم نے ملازمہ رکھی ہوئی تھی جو صفائی وغیرہ کرتی تھی، اس لیے ہم نے کبھی صفائی نہیں کی تھی کیونکہ شروع سے ہی ابا نے ملازمہ رکھ کے دی ہوئی تھی۔ میں کچن میں اماں کی مدد کرنے لگی۔ جیسے ہی میری طبیعت میں تھوڑی بہتری آتی گئی، ابا نے کھانے پینے میں کبھی کوئی کمی شروع سے نہیں چھوڑی تھی تو اب بھی نہیں تھی۔ جیسے ہی میری طبیعت کچھ دن ٹھیک ہوئی تو ابا نے مجھ سے کہا کہ جاؤ، گھر سے نکلو اور اپنے لیے کوئی ملازمت تلاش کرو، اپنی اتنی تعلیم کا فائدہ اٹھاؤ۔ میں نے اپنی ایک دوست سے رابطہ کیا، اس نے بتایا کہ اب تو سرکاری یعنی کہ ٹیچنگ کی ملازمتیں بھی آئی ہوئی ہیں اور میں نے تو اپلائی کر رکھا ہے۔ مجھے اپلائی کیے ہوئے کچھ دن ہوئے ہیں اور ابھی اپلائی کرنے میں 2 دن باقی بھی ہیں، اگر تم چاہو تو اپلائی کر دو۔ میں نے اپلائی کر دیا۔ اس کے بعد میں ایک پرائیویٹ اسکول میں چلی گئی، وہ بھی بہت اچھا اسکول تھا۔ میں نے وہاں پر ٹیسٹ دیا تو میرا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا اور پھر میں نے وہاں ملازمت کے لیے درخواست دے دی تو انہوں نے اگلے ہی دن مجھے بلا لیا۔
وہ کافی اچھا انگلش میڈیم اسکول تھا، میری تعلیم بھی اچھی تھی، تو ان لوگوں نے مجھے رکھ بھی لیا۔ ان کی تنخواہ بے شک 30,000 تھی، لیکن یہ تھا کہ میرا اور میرے بچے کا خرچ آرام سے نکل سکتا تھا۔ میں کسی پر بوجھ نہیں بن سکتی تھی۔ میں روزانہ جانے لگی۔ ابھی مجھے جاتے ہوئے کوئی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ جہاں میں نے سرکاری اسکول کے لیے ٹیچنگ کے لیے اپلائی کیا تھا، وہاں کے ٹیسٹ کے لیے ان لوگوں نے بلا لیا۔ ہمارا ٹیسٹ ہوا، ٹیسٹ بہت آسان تھا اور میں نے وہ ٹیسٹ پاس بھی کر لیا، اور میں نے دیکھا کہ لسٹ میں شام کو میرا نام بھی آ گیا۔ اور جب مجھے پتہ چلا تو میں اتنی خوش ہوئی کہ میں نے گھر آ کر جب اپنے ابا کو بتایا تو انہوں نے خوشی سے میرا ماتھا چوما اور کہنے لگے، دیکھنا جب تم خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ گی تو اپنے لیے کمانے لگو گی نا، تو ان لوگوں کی زبانیں خود بخود بند ہو جائیں گی۔ خود مختار ہونا سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ مجھے اپنے شوہر کی یاد ضرور آتی تھی، کیونکہ وہ میرا شوہر تھا، میرے بچے کا باپ تھا۔ اور عورت تو عورت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں، اس کی زندگی میں 2-3 شوہر کیوں نہیں رکھے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو 2-3 شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ صرف ایک ہی بندے کو اپنی دنیا سمجھ لیتی ہے۔ مردوں کے دل میں گنجائش ہوتی ہے، دوسری تیسری عورت کا شوق ہوتا ہے، لیکن عورت ایک ہی مرد پر اپنی دنیا ختم کر دیتی ہے۔ مجھے اپنا شوہر یاد آتا تھا، اس نے مجھے کبھی فون نہیں کیا تھا، اپنے بچے کا کبھی حال نہیں پوچھا تھا۔ مجھے آئے ہوئے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ میری ماں نے کہا تھا، ان لوگوں سے ابا سے کہا بھی تھا کہ ان لوگوں سے بات کرو، معافی تلافی کرو اور اسے اپنے گھر چھوڑاؤ۔ لیکن میرے ابا نے کہا کہ میری بیٹی بوجھ نہیں ہے، اور اب تو وہ خود کمائی اپنا کماتی ہے، اپنا کھاتی ہے، اس کا اپنا بیٹا بھی ہے، میں کیوں اسے گھر سے نکالوں؟ ان لوگوں کو اگر میری بیٹی کی ضرورت ہوگی نا تو وہ لوگ خود لینے کے لیے آئیں گے۔ ابھی ہم بھی ان لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ اتنی بے سہارا نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے میری بیٹی کو گھر سے نکال دیا، وہ معذور ہے یا کوئی کمی تھی اس میں جس طرح میری بیٹی کو ذلیل کیا گیا؟ کچھ جاننے والوں سے پتہ چلا تھا کہ آمنہ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی اور کچھ ہی دنوں میں اس کی شادی بھی تھی۔ انہی دنوں میرا جاب لیٹر بھی آ چکا تھا اور کچھ دنوں میں میری ملازمت بھی شروع ہو جانی تھی، اور وہی پرائیویٹ اسکول جس میں میں جاب کے لیے جاتی تھی، آج میں وہاں ان کو بتا کر آئی تھی کہ آج میرا لاسٹ ڈے ہے۔ تو جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے دروازے پر میرے شوہر کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ گھر اندر آئی تو میری ساس اور میری شوہر میرے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے وہاں سلام کیا، لیکن ان لوگوں کو کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ رسمی سا سلام کرنے کے بعد میں سیدھی اپنے بچے کو لے کر ماں سے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری نند کی شادی ہے اور ان لوگوں کو اب میری ضرورت ہے، کیونکہ لوگوں کو بھی تو منہ دکھانا تھا نا ان لوگوں نے، اس لیے یہ لوگ ادھر آئے تھے، کیونکہ آنے والے پوچھیں گے، ظاہر سی بات ہے، سب لوگ پوچھیں گے کہ بہو کہاں ہے، آپ کے گھر کی اکلوتی بہو ہے اور وہ کہاں ہے۔ میں کمرے میں آ کر کپڑے تبدیل کرنے والی تھی کہ تھوڑی دیر میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا گیا میں نے کہا، آ جاؤ۔ دیکھا تو اندر آنے والا تیمور تھا۔ وہ کمرے میں آیا اور نظریں جھکا کر بیٹھ گیا، پھر مجھ سے نظر ملی تو کہنے لگا، مبارک ہو، میں نے سنا ہے تمہاری جاب لگ گئی ہے، بہت مبارک ہو۔ میں نے آہستہ سے کہہ دیا، خیر مبارک، اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی اور پھر اپنے بچے کو دیکھنے لگی۔ میں اس کی طرف نظر ڈال ہی نہیں رہی تھی، ایسا محسوس کرا رہی تھی جیسے وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا۔ پھر وہ آگے بڑھ کر بچے کو مجھ سے لے لیا، اس کا ماتھا چوما، کہنے لگا کہ میں تمہیں اور بیٹے کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کس حق سے لینے آئے ہو؟ تو اس نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، کس حق سے لینے آئے ہو بتاؤ تو صحیح۔ 3 مہینے سے تم نے اپنی بیوی اور بچے کا حال تک نہیں پوچھا، اب تم لوگوں کو اچانک میری یاد کیسے آ گئی؟ تم نے تو کہا تھا نا کہ تمہاری ماں تمہارے لیے کوئی دوسری بیوی ڈھونڈ لے گی، تو ڈھونڈو نا، میرے پیچھے اب کیوں آئے ہو؟ کیونکہ میں تو اب اپنی زندگی میں بہت مصروف ہو چکی ہوں، میرے پاس تو وقت نہیں ہے کہ میں تمہارے گھر میں رہ کر ملازمہ کی زندگی گزاروں، اور وہ بھی زندگی منظور ہوتی اگر ذلیل نہ کی جاتی۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھ رہا تھا اور میرے لہجے کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کس طرح اعتماد سے بات کر رہی ہے۔ اب اس کے لہجے میں ذرا برابر بھی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے۔ یہ اعتماد کتنے اعتماد سے بات کر رہی ہے، اور یہ اعتماد مجھے میرے باپ نے دیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، آج کے بعد تمہارے ساتھ وہاں کوئی غلط سلوک نہیں کیا جائے گا۔ میں نے کہا کہ اس بات کی ضمانت کیا ہے؟
اور تم تو مرد ہی نہیں ہو۔ مرد وہ ہوتا ہے جو اپنے رشتوں میں برابری رکھتا ہے۔ مجھے تم سے یہ گلہ نہیں ہے کہ تم اپنی ماں اور بہنوں سے محبت کرتے ہو، مجھے گلہ صرف یہ ہے کہ تم غلط کو غلط نہیں کہتے، صرف ماں بہن کو اہمیت دیتے ہو۔ میں بیوی ہوں تمہاری، تمہارا نکاح ہوا تھا میرے ساتھ۔ چلے جاؤ، جب تمہیں لگے نا کہ تمہیں رشتوں میں برابری کرنا آتی ہے تو آ جانا، نہیں تو بے شک دوسری شادی کر لو، اور میری طرف سے کھلی چھٹی ہے تمہیں۔ بغیر اس کی طرف دیکھے میں نے صاف کہہ دیا تھا ان لوگوں سے، اب ایسے ہی نبٹنا تھا میں نے، اور مجھے سمجھ آ چکا تھا۔ ادھر میری ساس کو میرے ابا نے کافی اچھے سے سمجھایا تھا۔ جب میں ہال میں آئی تو ساس میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، بیٹی معاف کر دو، اپنی بیٹی کی طرف سے بھی میں تم سے معافی مانگتی ہوں، دل سے سب بھلا دو اور اپنے گھر چلو، دل بڑا کرو، تم اس گھر کی اکلوتی بہو ہو، اپنے گھر چلو، وہاں اب تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی میرے ابا کہنے لگے کہ ہماری ایک شرط ہے۔ تیمور جلدی سے بولا کہ کون سی شرط؟ ابا کہنے لگے کہ پہلی بات یہ کہ وہاں کوئی صفائی والی رکھ کر دیں، اور دوسرا کچن میں بھی کام کرنے والی کوئی رکھے، میری بیٹی وہاں کام کرے گی، اپنا بچہ سنبھالے گی یا اپنی جاب کرے گی۔ تم لوگ غریب تو نہیں ہو کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو بہتر یہی ہے کہ جو میری بیٹی کو صفائی والی رکھ کر دو۔ پھر کافی ساری باتوں کے بعد میرے ابا نے مجھے بھی سمجھایا کہ اگر وہ تمہیں لینے آیا ہے تو تم چلی جاؤ، ہر انسان کو آخری موقع ضرور دینا چاہیے، لیکن آج کے بعد اپنے حق کے لیے بالکل بھی خاموش مت رہنا، اور جب تمہیں لگے نا کہ وہاں تمہارا سانس لینا مشکل ہو رہا ہے تو واپس آ جانا۔ تمہارے باپ کے گھر کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں، اور کبھی بھی اپنے دل میں کوئی بات نہ لانا۔ میں اپنے باپ کے گلے لگ گئی تھی اور خاموشی سے گھر واپس آ گئی تھی۔ گھر آ کر میری ساس کا رویہ کافی تبدیل ہو چکا تھا، میرے شوہر کا رویہ تو بے حد اچھا ہو چکا تھا، اور وہ تو اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا، بار بار خوش ہو رہا تھا۔ جیسے ہی شام ہوئی وہ کمرے میں آیا تو مجھ سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، آج کے بعد تمہارے حق میں بولا کروں گا میں، اور اگر کوئی غلط بات ہوگی تو میں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا، میرا بھروسہ رکھو۔ اب میں بھی اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی، اور میرے شوہر نے بھی ہمارا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا اور ہمیں ملازمہ بھی رکھ دی تھی، اور اب اگر آمنہ یا ہیرا میں سے کوئی غلط بات کرتی یا مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتی تو وہ آگے سے بول پڑتا تھا، انہیں بھی پیار سے سمجھاتا تھا، منع کرتا تھا۔ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹیوں کو تعلیم دیں، انہیں یہ مت کہیں کہ اگر ان کے سسرال میں انہیں مارا جاتا ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے، تو ان کو یہ مت کہیں کہ آپ نے ہمیشہ صبر کرنا ہے، اور یہ اگر وہ تکلیف میں ہو کر آپ کے گھر آ جائیں تو ان لوگوں کو یہ مت کہیں کہ یہاں آپ کا گزارا نہیں ہے، یا اس گھر میں آپ لوگوں کو رکھنے سے ہمیں بے عزتی محسوس ہوتی ہے، بلکہ انہیں فوراً آپ خود دوبارہ اس گھر میں مت چھوڑ کر آئیں، وہ ساری زندگی وہاں گھٹ گھٹ کر مر جائیں گی۔ آپ اپنی بیٹی کو اعتماد دیں، اس کو بھروسہ دیں، اگر وہ اپنے دکھ میں آپ کے پاس آئی ہے تو اس کا دکھ سنیں، اسے اس کے پاؤں پر کھڑا کریں، اور سب سے پہلے ہر عورت کو خود مختار ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ خود مختار ہیں تو آپ اپنے حق میں بول سکتی ہیں، آواز اٹھا سکتی ہیں، اور لوگ بھی مجبور ہو جاتے ہیں پھر آپ کی بات سننے کے لیے۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتایا کریں، پلیز کامنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ کہانی آپ کو کیسی لگی، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی مت بھولیے گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ حافظ۔